السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک مثالی نمونہ ہے جو تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو غور و فکر کا مطالبہ کرتا ہے، خاص طور پر آپ کا بچپن اور جوانی جو آپ کی شخصیت کی بنیاد رکھتا ہے۔ ولادت اور نسبت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول 570 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز اور معروف خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ بنت وہاب تھا۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی پرورش ابتدائی دور میں آپ کی والدہ اور دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ حضرت عبد المطلب آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی آغوش میں رکھتے تھے۔ رضاعت اور ابتدائی بچپن۔ عرب کے رسم و رواج کے مطابق نوزائیدہ بچوں کو دیہاتی دودھ پلانے والی خواتین کے سپرد کیا جاتا تھا تاکہ وہ کھلی فضا میں نشو و نما پائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا، جن کا تعلق بنی سعد کے ایک قبیلے سے تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھرانے کو آپ کی موجودگی کی وجہ سے بے پناہ برکت حاصل ہوئی اور ان کے گھر کی حالت سدھر گئی۔ آپ نے اپنے ابتدائی بچپن کے 4 سال حضرت حلیمہ کے ساتھ گزارے اور پھر واپس اپنی والدہ کے پاس مکہ آ گئے۔ جب آپ کی عمر 6 سال تھی، آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا گئیں۔ اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی، جنہوں نے آپ کو بے حد محبت اور شفقت دی۔ 2 سال بعد جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی، حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ حضور پاک کی جوانی کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی نہایت سنجیدگی، بردباری اور اعلیٰ اخلاق کی مثال تھی۔ آپ کو قریش میں امین اور صادق کے القاب ملے کیونکہ آپ کی دیانتداری اور سچائی کا شہرہ پورے مکہ میں تھا۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ ہی کسی کی امانت میں خیانت کرتے تھے۔ یہ اعلیٰ صفات آپ کے نبی ہونے سے پہلے ہی آپ کی شخصیت کا حصہ تھیں۔ تجارت میں شرکت۔ جوانی میں آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر کیے اور اسی دوران آپ نے تجارتی میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال سے تجارت کی اور اس تجارت میں اتنی کامیابی حاصل کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی دیانت اور حسن سلوک سے متاثر ہوئیں اور آپ کو نکاح کا پیغام دیا۔ آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 40 سال تھی۔ نکاح اور ازدواجی زندگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح آپ کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ یہ نکاح محبت، عزت اور احترام پر مبنی تھا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کا ہر قدم پر ساتھ دیا اور آپ کی نبوت سے پہلے اور بعد میں بھی آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئیں۔ غار حرا کی تنہائی اور غور و فکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ آپ دنیا کی مشکلات اور مکہ کے لوگوں کی بت پرستی سے تنگ آ چکے تھے۔ آپ نے غار حرا میں جا کر تنہائی اختیار کر لی تھی تاکہ وہاں جا کر اللہ کی عبادت کریں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آپ کے پاس آئے۔ جوانی کا اخلاقی معیار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی نہایت مثالی تھی۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور ہمیشہ کمزوروں کی مدد کی۔ آپ کا رویہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نرم اور رحم دلانہ رہا۔ آپ نے ہمیشہ سچائی، انصاف اور اخلاقیات کو اپنے اصولوں کا حصہ بنایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن اور جوانی کی زندگی ہر لحاظ سے مثالی اور قابل تقلید ہے۔ آپ کی صفات اور اعلیٰ کردار نے آپ کو قریش کے دلوں میں عزت اور محبت دی۔ آپ کی زندگی کا یہ حصہ نہ صرف آپ کی نبوت کے لیے ایک تیاری تھی، بلکہ اس سے ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ اعلیٰ کردار اور اچھے اخلاق ہی انسان کو عظیم بناتے ہیں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل تھیں۔ بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی ابو العاص بن ربیع سے ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی پہلے عتبہ بن ابی لہب سے ہوئی، لیکن بعد میں ان کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور ان کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اسلام کی تاریخ میں اہم شخصیات ہیں۔ بیٹے حضرت قاسم، ان کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ حضرت عبداللہ طیب و طاہر، ان کا بھی بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم، ان کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ تھیں، اور ان کا بھی بچپن میں ہی انتقال ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں 11 خواتین سے شادیاں کی۔ ان میں سے کچھ نکاح سیاسی اور سماجی ضروریات کے تحت ہوئے۔ جنگوں میں شرکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 27 غزوات جنگوں میں شرکت فرمائی۔ یہ غزوات اسلامی دفاع اور توسیع کے لیے اہم تھیں، جن میں مشہور غزوات بدر، احد، خندق اور خیبر شامل ہیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک مثالی نمونہ ہے جو تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو غور و فکر کا مطالبہ کرتا ہے، خاص طور پر آپ کا بچپن اور جوانی، جو آپ کی شخصیت کی بنیاد رکھتا ہے۔ ولادت اور نسبت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول 570 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز اور معروف خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ بنت وہاب تھا۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی پرورش ابتدائی دور میں آپ کی والدہ اور دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ حضرت عبد المطلب آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی آغوش میں رکھتے تھے۔ رضاعت اور ابتدائی بچپن۔ عرب کے رسم و رواج کے مطابق نوزائیدہ بچوں کو دیہاتی دودھ پلانے والی خواتین کے سپرد کیا جاتا تھا تاکہ وہ کھلی فضا میں نشو و نما پائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا، جن کا تعلق بنی سعد کے قبیلے سے تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھرانے کو آپ کی موجودگی کی وجہ سے بے پناہ برکت حاصل ہوئی اور ان کے گھر کی حالت سدھر گئی۔ آپ نے اپنے ابتدائی بچپن کے 4 سال حضرت حلیمہ کے ساتھ گزارے اور پھر واپس اپنی والدہ کے پاس مکہ آ گئے۔ جب آپ کی عمر 6 سال تھی، آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا گئیں۔ اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی، جنہوں نے آپ کو بے حد محبت اور شفقت دی۔ 2 سال بعد جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی، حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ حضور پاک کی جوانی کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی نہایت سنجیدگی، بردباری اور اعلیٰ اخلاق کی مثال تھی۔ آپ کو قریش میں امین اور صادق کے القاب ملے، کیونکہ آپ کی دیانتداری اور سچائی کا شہرہ پورے مکہ میں تھا۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ ہی کسی کی امانت میں خیانت کرتے تھے۔ یہ اعلیٰ صفات آپ کے نبی ہونے سے پہلے ہی آپ کی شخصیت کا حصہ تھیں۔ تجارت میں شرکت۔ جوانی میں آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر کیے اور اسی دوران آپ نے تجارتی میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال سے تجارت کی اور اس تجارت میں اتنی کامیابی حاصل کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی دیانت اور حسن سلوک سے متاثر ہوئیں اور آپ کو نکاح کا پیغام دیا۔ آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 40 سال تھی۔ نکاح اور ازدواجی زندگی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح آپ کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ یہ نکاح محبت، عزت اور احترام پر مبنی تھا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کا ہر قدم پر ساتھ دیا اور آپ کی نبوت سے پہلے اور بعد میں بھی آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئیں۔ غار حرا کی تنہائی اور غور و فکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ آپ دنیا کی مشکلات اور مکہ کے لوگوں کی بت پرستی سے تنگ آ چکے تھے۔ آپ نے غار حرا میں جا کر تنہائی اختیار کر لی تھی تاکہ وہاں جا کر اللہ کی عبادت کریں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آپ کے پاس آئے۔ جوانی کا اخلاقی معیار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی نہایت مثالی تھی۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور ہمیشہ کمزوروں کی مدد کی۔ آپ کا رویہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نرم اور رحم دلانہ رہا۔ آپ نے ہمیشہ سچائی، انصاف اور اخلاقیات کو اپنے اصولوں کا حصہ بنایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن اور جوانی کی زندگی ہر لحاظ سے مثالی اور قابل تقلید ہے۔ آپ کی صفات اور اعلیٰ کردار نے آپ کو قریش کے دلوں میں عزت اور محبت دی۔ آپ کی زندگی کا یہ حصہ نہ صرف آپ کی نبوت کے لیے ایک تیاری تھی، بلکہ اس سے ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ اعلیٰ کردار اور اچھے اخلاق ہی انسان کو عظیم بناتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل تھیں۔ بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی ابو العاص بن ربیع سے ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی پہلے عتبہ بن ابی لہب سے ہوئی، لیکن بعد میں ان کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور ان کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اسلام کی تاریخ میں اہم شخصیات ہیں۔ بیٹے حضرت قاسم، ان کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ حضرت عبداللہ طیب و طاہر، ان کا بھی بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم، ان کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ تھیں اور ان کا بھی بچپن میں ہی انتقال ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں 11 خواتین سے شادیاں کی۔ ان میں سے کچھ نکاح سیاسی اور سماجی ضروریات کے تحت ہوئے۔ جنگوں میں شرکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 27 غزوات جنگوں میں شرکت فرمائی۔ یہ غزوات اسلامی دفاع اور توسیع کے لیے اہم تھیں، جن میں مشہور غزوات بدر، احد، خندق اور خیبر شامل ہیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک مثالی نمونہ ہے جو تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو غور و فکر کا مطالبہ کرتا ہے، خاص طور پر آپ کا بچپن اور جوانی، جو آپ کی شخصیت کی بنیاد رکھتا ہے۔ ولادت اور نسبت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول 570 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز اور معروف خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ بنت وہاب تھا۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی پرورش ابتدائی دور میں آپ کی والدہ اور دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ حضرت عبد المطلب آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی آغوش میں رکھتے تھے۔ رضاعت اور ابتدائی بچپن۔ عرب کے رسم و رواج کے مطابق نوزائیدہ بچوں کو دیہاتی دودھ پلانے والی خواتین کے سپرد کیا جاتا تھا تاکہ وہ کھلی فضا میں نشو و نما پائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا، جن کا تعلق بنی سعد کے ایک قبیلے سے تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھرانے کو آپ کی موجودگی کی وجہ سے بے پناہ برکت حاصل ہوئی اور ان کے گھر کی حالت سدھر گئی۔ آپ نے اپنے ابتدائی بچپن کے 4 سال حضرت حلیمہ کے ساتھ گزارے اور پھر واپس اپنی والدہ کے پاس مکہ آ گئے۔ جب آپ کی عمر 6 سال تھی، آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی وفات پا گئیں۔
اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی، جنہوں نے آپ کو بے حد محبت اور شفقت دی۔ 2 سال بعد جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی، حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ حضور پاک کی جوانی کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی نہایت سنجیدگی، بردباری اور اعلیٰ اخلاق کی مثال تھی۔ آپ کو قریش میں امین اور صادق کے القاب ملے، کیونکہ آپ کی دیانتداری اور سچائی کا شہرہ پورے مکہ میں تھا۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ ہی کسی کی امانت میں خیانت کرتے تھے۔ یہ اعلیٰ صفات آپ کے نبی ہونے سے پہلے ہی آپ کی شخصیت کا حصہ تھیں۔ تجارت میں شرکت جوانی میں آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر کیے، اور اسی دوران آپ نے تجارتی میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال سے تجارت کی، اور اس تجارت میں اتنی کامیابی حاصل کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی دیانت اور حسن سلوک سے متاثر ہوئیں اور آپ کو نکاح کا پیغام دیا۔ آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 40 سال تھی۔ نکاح اور ازدواجی زندگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح آپ کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ یہ نکاح محبت، عزت اور احترام پر مبنی تھا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کا ہر قدم پر ساتھ دیا اور آپ کی نبوت سے پہلے اور بعد میں بھی آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئیں۔ غار حرا کی تنہائی اور غور و فکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ آپ دنیا کی مشکلات اور مکہ کے لوگوں کی بت پرستی سے تنگ آ چکے تھے۔ آپ نے غار حرا میں جا کر تنہائی اختیار کر لی تھی تاکہ وہاں جا کر اللہ کی عبادت کریں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آپ کے پاس آئے۔ جوانی کا اخلاقی معیار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی نہایت مثالی تھی۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اور ہمیشہ کمزوروں کی مدد کی۔ آپ کا رویہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نرم اور رحم دلانہ رہا۔ آپ نے ہمیشہ سچائی، انصاف اور اخلاقیات کو اپنے اصولوں کا حصہ بنایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن اور جوانی کی زندگی ہر لحاظ سے مثالی اور قابل تقلید ہے۔ آپ کی صفات اور اعلیٰ کردار نے آپ کو قریش کے دلوں میں عزت اور محبت دی۔ آپ کی زندگی کا یہ حصہ نہ صرف آپ کی نبوت کے لیے ایک تیاری تھی، بلکہ اس سے ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ اعلیٰ کردار اور اچھے اخلاق ہی انسان کو عظیم بناتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل تھیں۔ بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی ابو العاص بن ربیع سے ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی پہلے عتبہ بن ابی لہب سے ہوئی، لیکن بعد میں ان کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور ان کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اسلام کی تاریخ میں اہم شخصیات ہیں۔ بیٹے حضرت قاسم، ان کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ حضرت عبداللہ طیب و طاہر، ان کا بھی بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم، ان کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ تھیں، اور ان کا بھی بچپن میں ہی انتقال ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں 11 خواتین سے شادیاں کی۔ ان میں سے کچھ نکاح سیاسی اور سماجی ضروریات کے تحت ہوئے۔ جنگوں میں شرکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 27 غزوات جنگوں میں شرکت فرمائی۔ یہ غزوات اسلامی دفاع اور توسیع کے لیے اہم تھیں، جن میں مشہور غزوات بدر، احد، خندق اور خیبر شامل ہیں۔